توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ مذہب اسلام کو ہم ہسٹری کے واقعات سے مکس نہیں کر سکتے۔ ریلیجن اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے پر بیس کرتا ہے۔ مسلمان کی پہچان صرف مسلمان ہے، سنی شیعہ یا دوسرا لیبل کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی اور لیبل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ جو بھی شیعہ سنی یا کسی بھی لیبل کا بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو فالو نہیں کرتا ہو تو وہ اسلام اور اہل بیت سے بہت دور ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے بڑے محبت کے دعوے کرے یا ریلیجن کے نام پہ رسم و رواج کو فالو کرتا ہو۔ جو بھی اللہ کی کمانڈز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے مطابق فالو نہیں کرتا وہ سیدھے رستے سے دور ہے۔ جب بھی مسلمان کے علاوہ لوگوں نے دوسرے لیبل اختیار کیے وہی مسلمان کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم یہ نہ بھولیں ہر انسان کا شریعت کو فالو کرنا ہی سیدھا رستہ ہے، کسی امام، کسی عالم یا کسی گروپ کو نہیں۔ ہر امام اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن اسلام 10، 20، 50 ملین ڈالر دے کر لیڈروں کو خرید لیتے ہیں مگر پوری نیشن کو نہیں خرید سکتے، یا ان کا جنگوں میں بلینز ڈالر پر ڈے خرچہ ہوتا ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ پیسے لینے کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں ان کا خریدا ہوا لیڈر ان کے لیے کام کرتا ہے اور اپنا سارا پیسہ باہر کے ملکوں میں رکھتا ہے جہاں ایک بٹن دبانے سے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں اگر وہ کہنا نہ مانے تو۔ دشمنوں کی سازشوں سے تجارتیں ختم ہوئیں، آپس کا لین دین ختم ہوا اور جنگیں ہوئیں، ملینز لوگ مارے گئے اور ملینز زخمی اور محتاج ہو گئے اور نفرتیں بڑھتی گئی، اور ہسٹری گواہ ہے ایک دوسرے کی فائنینشیل نقصان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا۔ یہی دشمن اسلام کی کامیابی کے راز ہیں۔ ہسٹری کے واقعات کے نقصانات سے مسلمانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وغیرہ۔ شیطان ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پروفٹ کو ٹارچر کرواتا رہا، طرح طرح کے جھگڑے اور رکاوٹیں مسلمانوں کی زندگی میں ڈالتا رہا اور قیامت تک ڈالتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دور کی بات نہیں، جو آج کے ہر مسلمان اور کرسچن کا بچہ جانتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھراؤ ہونا اور مکہ والوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا، یہ ساری ہسٹری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں شیطان اور شیاطین سے کیئرفل رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہونا شروع ہوئی اور خوب دولت آنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور کہنے لگے اب امت کا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ جب تھرڈ جنریشن میں کچھ مسلمانوں کا حرص دنیا کی طرف بڑھنے لگا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث و مباحثے میں پڑھنا شروع ہو گئے کہ ہسٹری میں کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے، اور کلچر میں آنا شروع ہو گئے۔ اور مین بات یہ سوچنے کی ہے کہ ایمان کی کمزوری اور دنیا کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار اٹھا لی گئی۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 پیغمبر یا اہل بیت شیعہ سنی نہیں تھے، وہ سب مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرمان بردار۔ جیسے کرسچن بن گئے، جیوز بن گئے، یہ سب مسلمان تھے جو اصل فالوور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جب آدم علیہ السلام کی اولادوں نے اپنے آپ کو لیبل دینا شروع کیے، وہی تفرقہ آ گیا۔ اگر کوئی بھی لیبل مسلمان کے علاوہ امپورٹنٹ ہوتا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مینشن کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب حنیف مسلمان تھے، اور صرف مسلم کا لیبل ہی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے۔ نالج نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دوسرے لیبل دے دیے ہیں، جیسے شیعہ سنی اور مختلف لیبلز وغیرہ۔ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کو پتہ نہیں ہوگا کہ شیعہ سنی بھی کوئی ایگزسٹ ہوئے ہیں۔ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی لیبل کا بندہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب بلینز لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے، اس وقت فرشتے ان کو روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مذہب میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں۔ سنی شیعہ یہ نہ بھولیں کہ اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے ایکشن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت سے نہیں آ رہے ہوں گے تو ہمیں ان کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، ہم ان کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے۔ اور جیسے ہمارے ایکشن ہوں گے، چاہے یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں یا ہندوؤں کے ہوں، قیامت کے دن ہم انہی میں سے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اہل بیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے اگر ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا ہم اتنا ہی ان کے قریب ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اہل بیت نے اور کسی بھی صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ماتم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی عام آدمی۔ اور شہید کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ صحابہ کرام جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، پہنو نیا لباس اور زندگی بسر کرو قابل تعریف، اور فوت ہو تم شہید بن کر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دشمن اسلام نے اس منتھ میں مسلمانوں میں یہ خوب پروموٹ کیا کہ سال شروع ہوتے ہی یہ آپس میں لڑیں بھیڑیں، روئیں پیٹیں اور ماتم کریں، بجائے اس کے نیا سال شروع ہونے پر اپنے بچوں اور اپنے کاروبار کی کامیابیوں کی فیوچر پلاننگ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہیں، اور مزید فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ مسلمانوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی اہل بیت یعنی افراد خاندان سے محبت محض جذباتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اس پاکیزہ خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان پاکیزہ نہیں ہے، اور اس عظیم خاندان کے مقابل میں کوئی دنیا کا خاندان عظیم نہیں ہے، کیونکہ اس خاندان کے سربراہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے اہل خاندان یعنی ازواج مطہرات اور اولاد ہیں۔ مسلمان ہسٹری کے واقعات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاز کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور فرما بردار رہے، اور ہر مسلمان کی بخشش کا ذریعہ ہسٹری کی معلومات اور واقعات پر نہیں ہے۔ دشمن اسلام کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوالٹی نہ آ جائے، اس لیے پوری کوشش کی گئی کہ ان کے خلاف نفرت بٹھائی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ حضرت علی اتنے بہادر تھے، اگر وہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایگری نہیں کرتے تو ان سے جنگیں کرتے اور مناظرے کرتے اور اسی وقت الگ الگ ہو جاتے۔ پھر ہم تفرقہ کر کے گنہگار کیوں ہوتے ہیں؟ یا پھر قرآن میں آ جاتا کہ صرف علی کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر ہم کیوں لڑ لڑ کے کمزور ہو رہے ہیں؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے مد اور نہ ہی ان کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ چاروں صحابہ کی الگ الگ کوالٹی ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کوالٹی مسلمانوں میں نہ آ جائے، بس ایک ہی کی کوالٹی کو پروموٹ کیا گیا اور باقیوں کو برا بنا کے دکھایا گیا ہے۔ ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت شیعہ سنی نہیں تھے؟ ان کی زندگی کے تمام ایکشنز قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تھے، جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، شیعہ سنی ہونے پر نہیں ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیے اور سمجھیے، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزٹ کریں۔